حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد حضرت علی کی جو بیعت خلافت ہے اس کے بارے میں جو ذکر ہے، جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو تمام لوگ حضرت علی کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، جن میں صحابہ اور دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ علی امیر المومنین ہیں۔ وہ آپ کے پاس آپ کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کیونکہ آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، یہ تمہارا کام نہیں ہے بلکہ یہ اصحاب بدر کا کام ہے، پس جس کے بارے میں اصحاب بدر راضی ہوں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ اس پر سبھی لوگ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم کسی کو آپ سے زیادہ اس بات کا حقدار نہیں سمجھتے، بس اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا، طلحہ اور زبیر کہاں ہیں؟ پھر سب سے پہلے حضرت طلحہ نے آپ کی زبانی بیعت کی اور سب سے پہلے حضرت سعد نے آپ کی دستی بیعت کی۔ جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو آپ مسجد کی طرف نکلے اور ممبر پر چڑھے۔ حضرت طلحہ سب سے پہلے شخص تھے جو حضرت علی کی طرف ممبر پر چڑھے اور آپ کی بیعت کی۔ ان کے بعد حضرت زبیر نے بیعت کی اور پھر باقی صحابہ نے بیعت کی۔ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کے جو واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اس میں جس طرح آپ نے بیان فرمایا وہ یوں ہے کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو مفسدوں نے بیت المال کو لوٹا اور اعلان کر دیا کہ جو مقابلہ کرے گا قتل کر دیا جائے گا۔ لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا جاتا تھا، کوئی اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح آج کل دفعہ 140 لگتی ہے اس طرح لگا دی تھی، اور مدینہ کا انہوں نے سخت محاصرہ کر رکھا تھا اور کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، یا کہنا چاہیے کرفیو جس طرح لگتا ہے اس طرح لگا دیا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت علی جن کی محبت کا وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے ان کو بھی روک دیا گیا تھا، اور مدینہ میں خوب لوٹ مچائی۔ ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر انہوں نے اپنی قساوت قلبی کا یہاں تک ثبوت دیا کہ حضرت عثمان جیسے مقدس انسان کو، جن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے، قتل کرنے کے بعد بھی نہ چھوڑا اور لاش کو 3-4 دن تک دفن نہ کرنے دیا۔ آخر چند صحابہ نے مل کر رات کو پوشیدہ طور پر دفن کیا۔ حضرت عثمان کے ساتھ ہی کچھ غلام بھی شہید ہوئے تھے، ان کی لاشوں کو دفن کرنے سے روک دیا اور کتوں کے آگے ڈال دیا۔ حضرت عثمان اور غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد مفسدوں نے مدینہ کے لوگوں کو، جن کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہ تھی، چھٹی دے دی اور صحابہ نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے کہ مدینہ کا کوئی حاکم نہ تھا۔ مفسد اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی کو خود خلیفہ بنائیں اور جس طرح چاہیں اس سے کرائیں، لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ برداشت نہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے ان کا خلیفہ بنے۔ مفسد حضرت علی، طلحہ اور زبیر کے پاس باری باری گئے اور انہوں نے خلیفہ بننے کے لیے کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمان ان کی موجودگی میں اور کسی کو خلیفہ نہیں مان سکتے تھے، تو مفسدوں نے ان کے متعلق بھی جبر سے کام لینا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے خیال کیا کہ اگر کوئی خلیفہ نہ بنا تو تمام عالم اسلامی میں ہمارے خلاف ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر 2 دن کے اندر اندر کوئی خلیفہ بنا لیا جائے تو بہتر، ورنہ ہم علی، طلحہ اور زبیر اور سب بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اس پر مدینے والوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا وہ ہم سے اور ہمارے بچوں اور عورتوں سے کیا کچھ نہ کریں گے۔ وہ حضرت علی کے پاس گئے اور انہیں خلیفہ بننے کے لیے کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں خلیفہ ہوا تو تمام لوگ یہی کہیں گے کہ میں نے عثمان کو قتل کرایا ہے اور یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھ سکتا۔ یہی بات حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے کہی اور صحابہ نے بھی، جن کو خلیفہ بننے کے لیے کہا گیا، انکار کر دیا۔ آخر سب لوگ پھر علی کے پاس گئے اور کہا، جس طرح بھی ہو آپ یہ بوجھ اٹھائیں۔ آخر انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر یہ بوجھ اٹھاتا ہوں کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہوں اور مجھے قبول کریں۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے قبول کیا، مگر بعض نے اس پر انکار کر دیا
کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ دی جائے اس وقت تک ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ اور بعض نے کہا جب تک باہر کے لوگوں کی رائے نہ معلوم ہو جائے کوئی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ اس طرح حضرت علی نے خلیفہ بننا تو منظور کر لیا، مگر وہاں وہی نتیجہ ہوا جس کا انہیں خطرہ تھا۔ تمام عالم اسلامی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی نے عثمان کو قتل کرایا ہے۔ حضرت علی کی اگر اور تمام خوبیوں کو مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی اگر اور تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو میرے نزدیک ایسی خطرناک حالت میں ان کا خلافت کو منظور کر لینا ایسی جرت اور دلیری کی بات تھی جو نہایت ہی قابل تعریف تھی کہ انہوں نے اپنی عزت اور اپنی ذات کی اسلام کے مقابلے میں کوئی پرواہ نہیں کی اور اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا۔ پھر حضرت مسلم حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کے واقعات میں اور جگہ ذکر کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ 1-2 دن تو خوب لوٹ مار کا بازار گرم رہا، لیکن جب جوش ٹھنڈا ہوا تو ان باغیوں کو اپنے انجام کا فکر ہوا اور ڈرے کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ بعض تو یہ سمجھ کر کہ حضرت معاویہ ایک زبردست آدمی ہیں اور ضرور اس قتل کا بدلہ لیں گے، شام کا رخ کیا اور وہاں جا کر خود ہی وویلا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور کوئی ان کا قصاص نہیں لیتا۔ کچھ بھاگ کر مکے کے راستے میں حضرت زبیر اور حضرت عائشہ سے جا ملے اور کہا کہ اس کس قدر ظلم ہے کہ خلیفہ اسلام شہید کیا جائے اور مسلمان خاموش رہیں۔ کچھ بھاگ کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس وقت مصیبت کا وقت ہے، اسلامی حکومت کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے، آپ بیعت لیں تا لوگوں کا خوف دور ہو اور امن و امان قائم ہو۔ جو صحابہ مدینہ میں موجود تھے انہوں نے بھی بالاتفاق یہی مشورہ دیا کہ اس وقت یہی مناسب ہے کہ آپ اس بوجھ کو اپنے سر پر رکھیں کہ آپ کا یہ کام موجب ثواب و رضائے الہی ہوگا۔ جب چاروں طرف سے آپ کو مجبور کیا گیا تو کئی دفعہ انکار کرنے کے بعد آپ نے مجبوراً اس کام کو اپنے ذمہ لیا اور بیعت لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کا یہ فعل بڑی حکمت پر مشتمل تھا۔ اگر آپ اس وقت بیعت نہ لیتے تو اسلام کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچتا جو آپ کی اور حضرت معاویہ کی جنگ سے پہنچا۔ یہ حضرت مسلم موعود نے نتیجہ نکالا ہے۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود کہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی کو توڑا، یہ غلط مثال ہے۔ یہ جو پہلے تھا نا کہ بیعت کر لی اور آرام سے بیعت کر لی، وہ اتنی آرام سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل حضرت مسلم موعود اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ پھر کہ ایک بیعت کو توڑ کے حضرت عائشہ کے ساتھ چلے گئے یا ان کے خلاف جنگ کی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں مسلم موعود یہ غلط مثال اور تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ اس طرح نہیں ہوا۔ تاریخیں اس بات پر متفقہ طور پر شاہد ہیں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی کی جو بیعت کی تھی وہ بیعت طوعی نہیں تھی بلکہ جبراً ان سے بیعت لی گئی تھی۔ چنانچہ محمد اور طلحہ 2 راویوں سے طبری میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ جلد کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے تا امن قائم ہو اور فساد مٹے۔ آخر لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری بیعت لیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر تم نے میری بیعت کرنی ہے تو تمہیں ہمیشہ میری فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ اگر یہ بات تمہیں منظور ہے تو میں تمہاری بیعت لینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ کسی اور کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ میں اس کا ہمیشہ فرمانبردار رہوں گا اور تم سے زیادہ اس کی اطاعت کروں گا جو بھی خلیفہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی اطاعت منظور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پھر سوچ لو اور آپس میں مشورہ کر لو۔ چنانچہ انہوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اگر حضرت علی کی بیعت کر لیں تو سب لوگ حضرت علی کی بیعت کر لیں گے، ورنہ جب تک وہ حضرت علی کی بیعت نہیں کریں گے اس وقت تک پورے طور پر امن قائم نہیں ہوگا۔ اس پر حکیم بن جبلہ کو چند آدمیوں کے ساتھ حضرت زبیر کی طرف اور مالک اشتر کو چند آدمیوں کے ساتھ حضرت طلحہ کی طرف روانہ کیا گیا، جنہوں نے تلواروں کا نشانہ کر کے
انہیں بیعت پر آمادہ کیا، یعنی وہ تلواریں سونت کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی بیعت کرنی ہے تو کرو، ورنہ ابھی ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مجبور ہو کر رضامندی کا اظہار کر دیا اور یہ واپس آ گئے۔ دوسرے دن حضرت علی ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اے لوگو، تم نے کل مجھے ایک پیغام دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تم اس پر غور کر لو، کیا تم نے غور کر لیا ہے؟ اور کیا تم میری کل والی بات پر قائم ہو؟ اگر قائم ہو تو یاد رکھو کہ تمہیں میری کامل فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ اس پر وہ پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس گئے اور ان کو زبردستی کھینچ کر لائے، اور روایت میں صاف لکھا ہے کہ جب وہ حضرت طلحہ کے پاس پہنچے اور ان سے بیعت کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا، انی انما ابایع کرہن، دیکھو میں زبردستی بیعت کر رہا ہوں، خوشی سے بیعت نہیں کر رہا۔ اسی طرح حضرت زبیر کے پاس جب لوگ گئے اور بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ انی انما ابایع کرہن، کہ تم مجھ کو مجبور کر کے بیعت کروا رہے ہو، دل سے میں یہ بیعت نہیں کر رہا۔ اس طرح عبد الرحمن بن جندب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد اشتر طلحہ کے پاس گئے اور بیعت کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، مگر انہوں نے نہ چھوڑا، اور جاء بہ یطلہ طلًا عنیفا، ان کو زمین پر نہایت سختی سے گھسیٹتے ہوئے لے آئے، جیسے بکرے کو گھسیٹا جاتا ہے۔ حضرت مسلم وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طلحہ جس وقت ایک باہمی اختلاف کے موقع پر حضرت علی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور پھر جب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس میں میری غلطی تھی تو میدان جنگ سے چلے گئے۔ جب یہاں یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ مقابلے پر آئے اور بیعت نہیں کی، لیکن اس کی تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں آپ۔ مقابلے پر بشک آئے، پہلے بیعت زبردستی کی، پھر بیعت مقابلے پہ بھی آئے، مطلب زبردستی کروائی گئی، پھر بعد میں جب موقع ملا تو اختلاف بھی ہوا، پھر جنگ بھی ہوئی، لیکن جب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ میدان جنگ سے چلے گئے چھوڑ کے کہ حضرت علی ٹھیک ہیں۔ اس بارے میں مسلم لکھتے ہیں، آپ واپس گھر جا رہے تھے تو کسی وحشی انسان نے جو حضرت علی کی فوج میں سے کہلاتا تھا، راستے میں جاتے ہوئے ان کو قتل کر دیا، اور پھر حضرت علی کے پاس انعام کی خواہش میں آ کر کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کا دشمن طلحہ میرے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ طلحہ کو ایک جہنمی قتل کرے گا۔ پھر ایک اور اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے مسلم موت فرماتے ہیں، حاکم نے روایت کی ہے کہ ثور بن مجزا نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں واقعہ جمل کے دن حضرت طلحہ کے پاس سے گزرا، اس وقت ان کی نزع کی حالت قریب تھی۔ جب اس نے زخمی کیا اس وقت نزع کی حالت تھی، مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون سے گروہ سے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علی کی جماعت میں سے ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر جان بحق تسلیم کر گئے۔ میں نے آ کر حضرت علی سے تمام واقعہ عرض کر دیا۔ آپ سن کر کہنے لگے کہ اللہ اکبر، خدا کے رسول کی بات کیا سچی ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ طلحہ میری بیعت کے بغیر جنت میں جائے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ پہلے کو مجبوری کی بیعت تھی، لیکن جیسے کہ میں نے کہا وفات سے قبل کامل شرح صدر سے بیعت کر لی۔ نیکی تھی، سعادت تھی، اللہ تعالیٰ کا جنت میں لے جانے کا وعدہ بھی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ ایسا انجام ہو کہ جب آپ خلافت کی بیعت سے باہر ہوں، اور اس وقت موقع ملا ان کو اور خلافت کی بیعت کر لی۔